بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں فضائل رمضان۔ اس حوالے سے آپ حضرات یہ ہمارا پہلا پارٹ سماعت فرما رہے ہیں، جس میں ہم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے، ہم ناقدروں کو اللہ پاک رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ آئیے پہلے رمضان کے لفظی معنی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں رمضان وہ واحد مہینہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا۔ دوسرے سپارے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، 30 سپارے 6666 آیتیں، کسی مہینے کا صراحتاً قرآن میں ذکر نہیں آیا سوائے رمضان کے۔ اس سے رمضان کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ رمضان یہ رمدن سے بنا ہے، جس کا معنی گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق جو ہے مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت جو ہے رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام جو ہے ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا تو اس کا پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے جو ہے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں جو ہے گھوڑا جو ہے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماہ رمضان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم ناقدروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ کی گئی، یعنی مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟
سبحان اللہ۔ تو اس فرمان عالی شان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی فرما رہا ہے، بخشش بھی فرما رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے، تراویح ادا کرنے اور خوب خوب ذکر و اذکار کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔